عمر کے اعتبار سے نہایت دور ہے، اس کے باوجود حضرت والا کا تشریف لانا، بیان فرمانا دارالعلوم وغیرہ میں اور پھر یہاں، تو یقیناً یہ آپ کی زیادہ نوازی، کرم فرمائی، انکساری اور عاجزی اور تواضع ہے۔ السلام علیکم سامعین کرام، 26 ربیع الثانی ہے، 2 دسمبر ہے۔ خبر کا عنوان ہے سلسلہ تھانوی کے شیخ طریقت مولانا قمر الزمان الہ آبادی کا 2 روزہ دورہ۔ بتا دیں شروع میں ہی کہ مولانا قمر الزمان الہ آبادی حضرت مولانا شاہ وصی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا محمد احمد پرتاپ گڑھی دونوں حضرات کے خلیفہ ہیں۔ شاہ وصی اللہ خود حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کے خلیفہ ہیں، اور مولانا محمد احمد پرتاپ گڑھی حضرت شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی کے خلیفہ ہیں۔ اس مختصر سے تعارف کے بعد وہ دورہ بتلا دیں۔ آپ 29 نومبر کی شام میں دیوبند پہنچے ہیں۔ حضرت والا کا یہ پروگرام دارالعلوم وقف دیوبند کے محتمم مولانا محمد سفیان کی دعوت پر ہوا ہے۔ بتا دیں مولانا الہ آبادی ادارے کی مشاورت کے رکن بھی ہیں۔ دارالعلوم وقف میں ایک بیان اساتذہ میں ہوا ہے، دوسرا بیان خاص طور پر طلبہ میں ہوا ہے، اور ایک بیان بعد نماز فجر ہوا ہے۔ یہیں آپ کے ساتھ اہم لوگوں کی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ اس دورے میں دارالعلوم وقف دیوبند کے بحث و تحقیق کے اہم شعبے حجت الاسلام اکیڈمی کے ڈائریکٹر مولانا محمد شکیب قاسمی نے مولانا الہ آبادی کو وہ 8 کتابیں پیش کی ہیں جو کورونا کی مدت میں منظر عام پر آئی ہیں، خاص طور پر فتاوی دارالعلوم دیوبند۔ انہیں بتایا گیا کہ 8-9 کتابیں جلد ہی منظر عام پر آنے والی ہیں۔ ان میں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے اعمال کاملہ کو یکجا طور پر پیش کرنے کی کوشش ہے۔ اسی طرح قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب التشبہ فی الاسلام اور مولانا نانوتوی کی انتصار الاسلام کا انگریزی ترجمہ ہے۔ اس دوران آل انڈیا مجلس تحفظ ختم نبوت دارالعلوم دیوبند کے نائب ناظم اور اسی شعبے کے استاد مولانا شاہ عالم گورکھپوری نے حضرت مولانا الہ آبادی سے تفصیلی گفتگو کی۔ مولانا شاہ عالم مرکز تراث الاسلام کے سرپرست بھی ہیں۔ موصوف نے عقائد، علم کلام اور ملک بھر میں پھیلے فرقہ باطلہ یعنی غلط اور باطل فرقوں کے تعلق سے تبادلہ خیال کیا اور بہت سی مفید کتابوں کی تفصیل بتائی۔ بعد ازاں مولانا الہ آبادی دارالعلوم دیوبند پہنچے، جہاں کمپیوٹر سینٹر میں دارالعلوم دیوبند کے استاد اور بلند پایہ عالم دین بحر العلوم حضرت مولانا نعمت اللہ، دارالعلوم دیوبند کے نائب محتم مفتی محمد راشد، مولانا عبدالسلام اور ان کے رفقا نے حضرت کا استقبال کیا۔ اس موقع پر انہیں ترجمہ کلام پاک پیش کیا گیا۔ اس میں مشہور تراجم ہیں۔ اسی موقع پر قرآن کریم کے ترجمے کے تعلق سے بہت سی مفید باتیں ہوئیں۔ اس کے بعد مولانا الہ آبادی دارالعلوم دیوبند کے سابق نائب محتم مولانا قاری عثمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ کی رہائش گاہ پر پہنچے۔ یہاں مفتی زین الاسلام، مفتی حذیفہ نجم تھانوی اور دوسرے علماء بھی موجود رہے۔ اس سے پہلے عشائیہ مولانا عید القمر کے یہاں ہوا، جہاں مولانا شکیب قاسمی، مولانا شمشاد رحمانی اور مولانا نجم الحسن تھانوی، مفتی ارشد فاروقی جیسے اہل علم موجود رہے۔ دیوبند کے بعد آپ ضلع مظفر نگر کے دینی ادارہ جامعہ فلاح الدارین بلاسپور پہنچے ہیں، جہاں سے رپورٹ ادارے کے لیے جناب قاری طارق فلاح نے بھیجی ہے۔ یہاں ادارے کے محتم مولانا اسماعیل صادق اور مولانا میر زاہد اور دوسرے اہل علم نے والہانہ استقبال کیا۔ اس دوران مولانا قمر الزمان الہ آبادی خادم العلوم باغ والی بھی پہنچے ہیں۔ مولانا الہ آبادی نے ہر جگہ ظاہری عمل کے ساتھ باطن کی اصلاح، اللہ سے تعلق اور علم بیداری کے تعلق سے واضح کہا ہے۔ اس دورے میں ان کے بیٹے مولانا عبداللہ، مولوی محمود الظفر، مولانا عبید اللہ، مولانا ساجد وغیرہ ساتھ رہے ہیں۔ جہاں جہاں وہ تشریف لے گئی ہیں، ہم تمام جگہوں کچھ ویڈیوز اور کچھ تصاویر آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اس دورے میں رپورٹ میں کچھ ہم سے غلطی ہو گئی ہو، چوک ہو گئی ہو تو برائے مہربانی ہمیں کمنٹ میں مطلع کر دیں۔